7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے غزہ پر مظالم جاری ہیں۔ اب تک کے حملوں میں 43,000 مظلوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ 25 اپریل کو غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں بیلجیم کا امدادی کارکن اپنے 7 سالہ بیٹے سمیت ہلاک ہو گیا، اور اسی روز اسرائیل نے مشرقی لبنان میں ڈرون حملہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حماس کے ایک اعلیٰ سیاسی عہدیدار کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہ 5 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے جنگ بندی پر تیار ہو کر ہتھیار بھی چھوڑ سکتا ہے۔ شرط طیقہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام 1967 کے فلسطینی حدود کی بنیاد پر منظور کر لیا جائے۔ یہ ریمارکس خلیل الحیہ نے بدھ کے روز ایک انٹرویو میں ایسے وقت میں دیے ہیں جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کئی ماہ سے بے نتیجہ ثابت ہو رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروپ کی طرف سے یہ پیشکش غیر معمولی پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے، کیونکہ حماس نے کبھی اسرائیلی ریاست کو قبول کرنے کا عندیہ نہیں دیا بلکہ اس کے خاتمے کا ہدف رکھتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود اسرائیل کی طرف سے اس اہم تجویز پر غور کا امکان نہیں ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل زور دے رہا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھے گا۔ حالیہ G7 میں غزہ پٹی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ G7 اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ نے غزہ پٹی میں نہتے شہریوں کے قتل عام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ رفح میں کسی بھی فوجی کارروائی سے ہولناک انسانی سانحہ جنم لے گا۔ جمعرات کو 18 ممالک کے گروپ نے حماس سے مطالبہ کیا کہ وہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد سے یرغمالی بنائے گئے افراد کو فوری طور پر رہا کرے اور جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع یو گیلنٹ نے اعلان کیا کہ اسرائیلی افواج پورے جنوبی لبنان میں جارحانہ کارروائی کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق حزب اللہ کے تقریباً آدھے فیلڈ کمانڈروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی کارروائی کا بنیادی مقصد شمالی اسرائیل کے باشندوں کو ان کے گھروں میں واپس لانا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق جنگی طیاروں اور توپ خانوں سے چند منٹوں کے اندر جنوبی لبنان کے قبضے ایتال الشویب میں حزب اللہ کے تقریباً 40 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ہفتے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے اندر ایک اجتماعی قبر کی دریافت پر فلسطینیوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور اس کی شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیو یارک کے کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء نے غزہ میں یکجہتی کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی کے منتظمین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کو صرف ایک ہفتہ ہی گزرا ہے۔ ہارورڈ، جارج ٹاؤن، MIT اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے طلباء نے بھی اپنی یونیورسٹیوں میں یہی مطالبہ کیا اور فلسطین کے حامی اور جنگ مخالف مظاہرے پورے امریکہ دیگر کیمپس میں پھیل چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گیلپ سروے کے مطابق حالیہ جنگ کے بعد امریکہ میں رائے میں تبدیلی آئی ہے اور اکثر شہری اب غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتے۔